بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جیسا کہ کل میں نے آپ کو لاہور شہر کے 13 دروازوں کے اندر کی پتنگ بازی کا کچھ واقعہ سنائے تھے، تو اس میں نے 5 دروازے آپ سے ڈسکس کیے تھے: باٹی گیٹ، موری گیٹ، لوہاری گیٹ، موچی گیٹ، اکبری گیٹ اور دہلی دروازہ۔ تو اس سے آگے اب ایپیسوڈ 2 شروع کرتے ہیں۔ تو اس کے بعد جو چھٹا تھا وہ تھا بیرون سرکلر روڈ اڈا کراؤن بس۔ کہتے ہیں کہ لاہوریوں کا انداز ہی نرالا ہے، اور جب میلہ منانے پر اتر آئیں تو میلے ہی میلے، اور پتنگ بازوں میں اگر کوئی کسی کو چیلنج کر دے تو پھر جان جائے مقابلے سے منہ نہیں موڑنا۔ تو یہی حال اس مقابلے کا ہوتا تھا۔ استادوں کی زبانی لاہور شہر کے مکانوں پر اگر کوئی سب سے بڑا مقابلہ دیکھا گیا ہے تو وہ یہاں پر ہی ہوتے تھے، اور اپنی اپنی دف کے سب بڑے استادوں کو دعوت دی جاتی تھی کہ وہ آ کر پتنگ بازی کا مقابلہ کریں۔ بزرگوں کا کہنا ہے کہ یہ بعض اوقات ان مقابلوں میں اتنی شدت پیدا ہو جاتی تھی کہ اقبال پارک میں پتنگ بازی بند کرنی پڑتی تھی، کیونکہ تمام نامور استاد اور شاگرد ان عمارتوں پر چڑھ جاتے تھے۔ ایک عمارت میاں عبدالرشید صاحب کی ہوتی، جس میں وہ خود شامل ہوتے، اور ان کی ٹیم میں میاں وحید، الطاف خاں، استاد علا دین مصطفیٰ، استاد حاجی خلیل، استاد بہو افضل خاں، استاد مرزا صاحب اور دیگر 30-40 قسم کے قریب نامی گرامی پتنگ باز ہوتے۔ تو دوسری طرف والی عمارت نسیم منزل کے نام سے مشہور تھی، جس میں برف کے کارخانے تھے، اور ان کے مالک بہت امیر آدمی تھے اور پتنگ بازی کے بہت ہی شوقین۔ ان کی دف محمود، داؤد برادر، جیرا پاڈے والا، یعقوب کھبا، احسان اور میاں عطر برف خانہ والے بھی ہوتے تھے۔ یہ مقابلے لاہور شہر کے چونکہ سب سے بڑے مقابلے ہوتے تھے، اس وجہ سے ان دونوں مکانوں کے آس پاس کے سب مکانوں پر لوگوں کا رش لگا رہتا تھا، اور ہزاروں کی تعداد میں شائقین یہ مقابلے دیکھا کرتے تھے۔ ہر دف کے پاس شور شرابہ کرنے کے تمام لوازمات ہوتے تھے، یہاں تک کہ بعض اوقات بڑے بڑے ریچھ بھی پکڑ کر لے آتے اور ان کو نچایا کرتے تھے۔ زیادہ جوش و جذبہ تو اس وقت بڑھ جاتا جب ہجروں کو بھی اوپر لا کر نچایا جاتا، اور جب ہجرے پتنگ کٹ جانے پر شور کرتے تھے تو بڑے بڑے استاد بھی شرما جاتے تھے۔ ہر وہ حربہ استعمال کیا جاتا جس سے دوسری دف متاثر ہو سکے۔ ان عمارتوں پر یہ مقابلے سال ہر سال تک چلتے رہتے تھے، اور ہر استاد کی پتنگ اڑائی جاتی اور ڈور استعمال کی جاتی تھی۔ آس پاس رہنے والوں کو ہر روز مفت کی تفریح مل جاتی تھی، اور خاص کر بچوں کو جس طرف ہوا کا رخ ہوتا تھا تو اس طرف کے مکانوں پر بچوں کا بہت رش ہوتا تھا، کیونکہ بچے بڑے شوق سے ڈور پتنگ کا شکار کیا کرتے تھے۔ اس کے بعد ہے یکی گیٹ۔ استادوں کی زبانی یہ بات بھی مسلمہ ہے کہ یہاں پر بھی زبردست مقابلے دیکھنے کو ملتے تھے، چونکہ دونوں دفوں میں نامی گرامی اور نامور استاد حصہ لیتے تھے، اس لیے مقابلے بھی قابل دید ہوتے تھے۔ ایک مکان بہو شان کا ہوتا تھا جو کہ بہت اونچا تھا، اور بہو شان کی اپنی پریس ہوتی تھی، اس لیے وہ بہو شان پریس والے کے نام سے مشہور تھے۔ ان کی دف میں الطاف خاں، افضل خاں، استاد دلال، سندر، استاد فیاض اور استاد بابا کما ہوتے تھے۔ یاد رہے کہ استاد الطاف خاں بڑے ماہر پتنگ ساز تھے، اور اس دف میں زیادہ تر ان کے ہاتھ کی بنائی ہوئی پتنگیں ہی استعمال کی جاتی تھیں۔ استاد الطاف خاں اور بہو افضل سگے بھائی تھے، اور دونوں ہی پتنگ سازی کے بہترین کاریگر، مگر دوسری دف میں بھی بڑے بڑے نامی گرامی پتنگ باز اور پتنگ ساز شامل تھے۔ لطف کی بات یہ کہ دوسری دف کے انچارج ڈاکٹر اکرام ہوتے تھے۔ ڈاکٹر ہونے کے باوجود ان کو فن پتنگ بازی میں ایک مستند حیثیت حاصل تھی۔ چونکہ روپے پیسے کی کوئی کمی نہ تھی تو ان کی دف میں بہو افضل جو کہ کپ بنانے کے ماہر تسلیم کیے جاتے تھے، ان کے کپ ان مقابلوں میں بعض اوقات تہلکہ مچا دیتے تھے۔ ان کی ٹیم میں سمی، فاروق اور ڈاکٹر صاحب کے برادران شامل تھے۔ چونکہ دونوں طرف روپے پیسے کی ریل پیل تھی، اس لیے ان کے مقابلے سال ہر سال چلتے رہتے تھے۔
یوں کہہ لیں کہ یہ دونوں گھر پتنگ بازوں کے لیے ایک ٹریننگ ہاؤس کی حیثیت اختیار کر گئے تھے، کیونکہ یہاں پر ہر پتنگ باز کو پیچ لڑانے کا چانس دیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے ہر پتنگ باز کی کوشش ہوتی تھی کہ کسی بھی طرف شامل ہو جائیں تو ان کو فن پتنگ بازی میں عبور حاصل ہو جائے گا۔ ان تمام علاقوں کے علاوہ لاہور شہر کے ہر گلی کوچہ میں ایسے مقابلے ہوتے رہتے تھے۔ چونکہ پیدائش، بچپن اور جوانی میری بھی شہر لاہور کے گلی کوچوں میں ہی گزری ہے، تو ہزاروں باتیں ایسی ہیں کہ سنانے پر آؤں تو کتاب کے صفحے دگنے ہو جائیں۔ چونکہ یہ باتیں میرے موضوع سے ہٹ کر ہیں، اس لیے ان سے درگزر کرنا ہی بہتر ہے۔ ان تمام اندرون شہر کے علاقوں کے علاوہ ہیرا منڈی اور شیراں والا گیٹ میں بھی زبردست پتنگ بازی ہوتی تھی، اور پانی والا تالاب میں شاہیہ پہلوان کے بیٹے بلو پہلوان، جو کہ لاہور کائٹ فلائنگ ایسوسی ایشن کے صدر ہیں، کے گھر پر بھی پتنگ بازی کا جور پڑ جاتا تھا اور مخالفین کے ساتھ زبردست پتنگ بازی کے مقابلے ہوتے رہتے تھے۔ استاد بلو پہلوان بھی ایک نامی گرامی پتنگ باز ہیں اور ان کے بہت سے شاگرد بھی ہیں۔ اسی سال بلو پہلوان کو اقبال پارک میں ایسوسی ایشن کی طرف سے ایک سونے کا تاج پہنایا گیا ہے۔ بلو پہلوان ایک ایسا پتنگ باز ہے کہ پیچ کٹتا ہے تو کٹ جائے مگر فاؤل بالکل نہیں کھیلتا۔ اس تقریب میں میں خود موجود تھا۔ ان کی سب استادوں اور شاگردوں نے تعریف کی اور استاد پیر واجد علی شاہ نے خود اپنے ہاتھوں سے ان کو تاج پہنایا۔ بلو پہلوان کے پاس بھی کتنے ہی انعامات ہیں جو کہ انہوں نے مختلف مقابلوں میں جیتے ہیں، اور کتنی ہی سونے کی پتنگیں بھی انعام میں حاصل کر چکے ہیں۔ چونکہ گریجویٹ ہیں تو ان کی پوری کوشش ہے کہ فن پتنگ بازی پر ایک ادارہ قائم کروں جس میں جدید بنیادوں پر پتنگ بازوں کو فن پتنگ بازی سے روشناس کروایا جائے۔ اللہ تعالیٰ ان کے نیک ارادوں کو تکمیل تک پہنچائے۔ تو یہ میں نے آپ کو شہر لاہور کے 13 دروازوں میں جو پتنگ بازی ہوتی تھی، یہ اس کے سارے دروازوں کا فرداً آپ کو بتا دیا ہے کہ کون کون سے استاد اور کون کون سے لوگ اس پتنگ بازی میں شامل ہوتے تھے، اور یہ سب باتیں 30 سے 40 سال پرانی ہیں، کیونکہ یہ کتاب بھی جو ہے کم از کم یہ 25 سال پہلے پبلش ہوئی تھی۔ تو یہ میں اس کتاب سے مختلف ٹاپک لے کر آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں۔ تو آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اس کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں، اور بھائی کو دعاؤں میں یاد رکھیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ کسی اور زبردست سے ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔